والنازعات غرقا میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچنے والے ہیں غوطہ لگا کر۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 2، سورت النازعات، پہلا رکوع، پہلی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ آج ان کا مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والوں کی غوطہ لگا کر، والناشطات نشطا، اور بند کھولنے والوں کی بند کھولنا، والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیرنا، فالسابقات سبقا، اور آگے بڑھنے والوں کی آگے بڑھنا، فالمدبرات امرا، پھر انتظام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ سورت نازعات سے پچھلی سورت نبا ہم نے اس کا مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر قیامت کے ثبوت کے دلائل پیش کیے کہ قیامت ہوگی اور ضرور ہو کر ہی آئے گی، ضرور بھی ضرور وہ آئے گی ہی آئے گی۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، منکرین قیامت، ان کی سزا کا، ان کی جزا کا اللہ رب العزت نے پچھلی صورت کے اندر ذکر کیا۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت اسی مضمون کے ساتھ ہی چل رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی انہی کی سزا جزا کا، کس طرح سزا دی جائے گی، کس طرح نہیں دی جائے گی، فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا، اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی غوطہ لگا کر۔ یہاں پہ ان فرشتوں سے جو فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور غوطہ لگا کر جن کی روحیں کھینچیں گے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اصل میں کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ غوطہ لگا کر کھینچیں گے ان کی روحوں کو، اس لیے کہ کفار جب دنیا سے رخصت ہونے کا ان کا وقت آئے گا، جب وہ مر رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ فرشتے آئیں گے، فرشتے آنے کی وجہ سے پھر ان کو آخرت کے اندر اپنا انجام اور برا انجام نظر آئے گا کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بڑی دردناک ہے، اس کے اندر مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، جہنم ہے، عذاب ہے، سزا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جو ان کی روح ہوگی وہ ان کے جسم کے اندر سکڑ جائے گی، وہ نکلے گی نہیں جسم سے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوں گے کہ جاؤ ان کی روح نکال کر لاؤ، تو وہ روح غوطہ لگائے گی اس کے اندر اور کھینچ کر کافر کی روح کو نکال کر جو ہے وہ فرشتے آسمانوں کی طرف لے جائیں گے۔ والنازعات غرقا سے وہی فرشتے مراد ہیں، اور کن کی روحیں نکالیں گے؟ اس سے مراد کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، مسلمان نہیں۔ والناشطات نشطا، اور بند کھولنے والوں کی بند کھولنا، اس سے مراد مسلمانوں کی، مومنین کی روحیں ہیں کہ فرشتے جب مسلمانوں کی، مومن لوگوں کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو جو مومن آدمی کی روح ہوگی وہ دنیا کے اندر مشکلات دیکھے گی، پریشانیاں دیکھے گی، اور جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس کو اگلی زندگی کے اندر آسائشیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ نظر آئیں گے۔ جب اس کو یہ نظر آئیں گی تو وہ جسم کے اندر سے خود کوشش کرے گی کہ جلدی سے مجھے نکالا جائے اور نکال کر مجھے لے جائے۔ اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کافر کی روحوں کو ہم نے دیکھا ہے، فلانا کافر جب وہ مر رہا تھا تو وہ بڑا آرام سے مرا، فلانا مومن جب وہ فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو اس کو شدت اختیار کر رہا تھا، وہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جو مطلب ہے یہ روحانی ہے،
یعنی کہ یہ وہ ان کے اندر سختی ہوگی کفار کے ساتھ جو سختی ان کو نظر آئے گی، دیکھنے والے شاید یہ سمجھیں کہ بڑے آرام سے اس کی روح نکال کے جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جائے گی۔ اسی طرح جب مومنین کی روح آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان کی روح جب وہ نکل رہی ہے تو آخر وقت کے اندر ان کے اوپر شدت طاری ہو رہی ہے، سختی طاری ہو رہی ہے، لیکن بظاہر ہمیں وہ سختی لگ رہی ہوگی، پر اصل میں ان کی روح بڑے اطمینان سے سکون کے ساتھ ان کے جسم سے نکلے گی اور آگے کا سفر طے کرے گی۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیرنا۔ جب وہ مومنین کی یا پھر کفار کی روحوں کو نکالیں گے فرشتے، نکالنے کے بعد وہ آسمان کی طرف اس طرح سفر کریں گے جس طرح ایک آدمی سمندر کے اندر، دریا کے اندر تیر رہا ہوتا ہے کہ نہ آگے کوئی پہاڑ ہوتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بس وہ آدمی جلدی جلدی تیر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے روح نکالنے کے بعد چاہے مومن آدمی کی ہو چاہے کافر کی ہو، جلدی جلدی اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، دوڑ کر آگے بڑھنا، اس سے مراد کہ ان فرشتوں کو لے کر جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ کریں گے، مومن لوگ ہوں گے تو ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، منافق ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے تو ان کے لیے دردناک ہوگا، عذاب ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو وہ لے کر جائیں گے تو اس کے اندر وہ سبقت کریں گے، دوڑ کر جائیں گے، جلد بازی کریں گے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس حکم کو مانیں گے۔ اگر اس آدمی کا فیصلہ جہنم کے اندر ہے، وہ کسی کافر کی، کسی مشرک کی روح ہے، تو اس کو جلد بجلد جو ہے وہ جہنم کے لیے لے کے جایا جائے گا اور اس کو عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اور اگر وہ مومن کی روح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات کا، جنت کا فیصلہ کریں گے، تو پھر اس کے لیے انعامات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اس کا انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں جو فرشتے انجام دیں گے۔ اب بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ ساروں سے جو مراد ہیں، اس سے مراد یہ فرشتے نہیں بلکہ ستارے ہیں۔ جیسے ستارے ایک دفعہ ڈوب جائیں گے، ڈوبنے کے بعد وہ دوبارہ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ستارے ڈوب جاتے ہیں، ڈوبنے کے بعد ہم ان کو دوبارہ نکال دیتے ہیں، تو ہمارے لیے ان کو دوبارہ نکالنا بھی جیسے مشکل نہیں ہے، اسی طرح ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا بھی ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ پڑھا ہوگا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچنے والے ہیں غوطہ لگا کر۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، والدین ہو، کسی ذات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک ہے، شرک۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کسی اور کی قسم کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرشتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے یہ ہمارے لیے ہے، اللہ رب العزت اس قاعدے کلیہ کے متحمل نہیں ہے، ان کے لیے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، وہ تو مالک کائنات ہیں، جو انہوں نے قاعدے کلیہ بنائے ہیں وہ ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قاعدے کلیہ نہیں ہیں۔ دوسری اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کی شان کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن اس کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے، اس کے بعد ہر چیز کی شان عظمت آئے گی۔ لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس سے پہلے ایک مضاف ہے جو کہ محذوف ہے، یعنی کہ اس سے پہلے رب کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ قسم ہے ان فرشتوں کے رب کی جو غوطہ لگا کر روح کھینچنے والے ہیں۔
یعنی کہ اصل میں یہاں پہ رب محذوف ہے تو رب النازعات غرقا، رب الناشطات نشطا، اس طرح کر کے اس کی عبارت بنے گی۔ خیر، ہم نے آج کے سبق میں یہی پڑھا ہے کہ جو کافر لوگ ہوں گے ان کی جو روحیں ہیں وہ نکلتے وقت کافی تکلیف دہ مراحل سے وہ گزریں گے، جو مومن ہوں گے ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بس جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، نہیں، ہمیں اپنی زندگی کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ہم اپنی زندگی قرآن پاک کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جو مدد ہے وہ کہاں کہاں سے کریں گے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، زندگی سے پریشان ہے، بجلی کے بل زیادہ آ گئے اس سے پریشان ہے۔ تو یاد رکھیں یہ پریشانیاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے دین دور کر دیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں پریشان کر دیا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیر شروع کر دیں گے، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یاد رکھیں یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے کہ جی ہمارے نام کے ساتھ ایک مسلمان کا لفظ جڑ جائے، حالانکہ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی عادت نہیں پائی جاتی۔ ہم اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 12 اذان میں مؤذن جو ہے وہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلواتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آج کا نوجوان کامیابی ڈھونڈ رہا ہے اور نماز اس کے لیے اصل کامیابی ہے اور وہ نماز کی طرف نہیں آ رہا، پھر وہ کامیابی اس کو کہاں سے ملے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو سوچنے والا ہے، اور اگر ہم اس چیز کو سوچیں گے تو ہمارے لیے کئی سوالوں کے جواب اسی بات کے اندر مل جائیں گے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے جو بے روزگار ہے، پریشان ہے، وہ مسجد کا رخ نہیں کر رہی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلا رہی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی مشکلات کو آسان نہیں کر رہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ضرورت رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بے تحاشا نوازے گا، بہت نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ کے پاس اس کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔